السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کو جاننے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ نمل کی آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ تعالی آج کلاس رہے گی. سورہ نمل کے اندر ایک عظیم واقعہ سلیمان علیہ السلام کا اور حدود کی بات کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کہیں سفر میں ہے، یہ قافلہ کہیں جنگ کے لیے یا کسی اور مقصد سے سفر کے لیے جا رہا ہے. راستے میں سلیمان علیہ السلام رکے اور پھر جب کوچ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی فوج کی پریڈ لی، فوج کا محاسبہ کیا کہ کون ہے کون نہیں ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے. تو آپ نے پرندوں کی پریڈ لی اور طلب کیا حدود کو. حدود جب نظر نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، حدود مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ حدود کو کیوں طلب کیا گیا؟ کیونکہ حدود پانی کی خبر دیتا ہے کہ کس جگہ میں کتنی گہرائی میں کتنا پانی ہے، اور راستے میں جنگلی یا ریگستانی سفر ہے اور پانی اگر نہ ملے فوج کو تو ان کی زندگی نہیں باقی رہ سکتی. تو حدود کی اتنی اہم ضرورت تھی. اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو پرندے کی ضرورت، پرندوں کو بھی سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے. فوج میں جب جاتے تھے تو پرندے ان کی فوج کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، اوپر سے اڑ کر کے. اور جنات بھی جنگ میں شامل رہا کرتے تھے اور انسان بھی شامل رہا کرتے تھے. تو حدود جب نظر نہیں آیا تو آپ ناراض ہوئے کہ اتنی اہم سفر اور اس کے باوجود یہ اپنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے. تو آپ نے ایک فرمان جاری کیا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، یا اس کے لیے لازم ہوگا کہ کوئی واضح دلیل پیش کرے، بے سلطان مبین، کوئی واضح دلیل پیش کرے. غور کرنے والی بات یہ تھی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ حدود آپ کی قربت سے زیادہ اس وجہ کو ترجیح دے رہا تھا، اور اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں حاضر نہیں ہوا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، سخت سزا دی جائے گی. اور بادشاہ کی قربت، بادشاہ کے مشورے یا بادشاہ کی قربت سے وہ دور رہا، یعنی اس نے مر جانا بھی قبول کیا اور بادشاہ کی نفرت کو بھی قبول کر لیا، لیکن اس وجہ کو وہ قبول نہیں کر رہا جس وجہ سے وہ غائب تھا، غیر حاضر تھا. تو وہ کون سی وجہ تھی؟ آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. پھر کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ حدود آ گیا اور اس نے کہا، مطلب کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حدود آ کر کے وہاں پر حاضر ہوا. تفسیر میں آتا ہے کہ حدود جب حاضر ہوا تو دوسرے پرندوں نے اسے بتایا کہ تم غیر حاضر تھے اور سلیمان نے تمہاری خون کی نظر مان لی ہے، مطلب تمہارے لیے حکم جاری ہو چکا ہے، حد لگ چکی ہے. تو حدود کہتا ہے کہ کیا کوئی استثناء شکل بھی بادشاہ نے رکھی ہے، سلیمان نے رکھی علیہ السلام؟ تو پرندوں نے بتایا کہ ہاں، استثناء تو ایک شکل ہے
کہ اگر تم واضح دلیل کوئی پیش کرو گے تو حدود کہتا ہے کہ اب میں بچ جاؤں گا. تو بہرحال حدود وہاں پہ حاضر ہوا کچھ ہی وقت میں اور کہنے لگا ہم نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. مطلب یوں کہہ رہا ہے اے سلیمان تم نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انداز اس کا. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ حدود کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے یہاں سے کہ حدود یہ جانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہیں اور یہ وقت کے نبی ہیں, اور ایسی بادشاہت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ اس سے بڑی بادشاہت نہ ان کے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملنے والی. لیکن اس کے باوجود بھی حدود یہ جانتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کا عقیدہ وہ بیان کیا اس نے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم بھی نہیں جانتے, یعنی غیب کا علم تمہیں نہیں. میں وہاں گیا تھا اس لیے میں نے وہاں پہ یہ دیکھا ہے, آپ یہاں پر ہیں آپ نہیں جانتے. اور دوسرے اینگل سے اگر اس بات کو سمجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ تم کیا جانو کہ آپ کی بادشاہت میں آپ کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے. میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو بہت شرمناک خبر ہے, جو ایسی خبر ہے کہ جو برداشت کے قابل نہیں. میں ملکہ, اور پھر وہ آگے اپنی تقریر بیان کرتا ہے, بات شروع کرتا ہے, اور میں آپ کے پاس سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں. سبا ایک دیش ہے, تو اس نے کہا کہ میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں جو آنکھوں دیکھی خبر ہے. یہ یمن کے پاس ایک ملک ہے باقاعدہ, اور بہت بڑا ملک تھا. تفسیر کے حساب سے اپن آگے سمجھیں گے کہ وہ کتنا بڑا ملک تھا جس کے بارے میں اس نے خبر دی تھی. اور میں آپ کے پاس سبا کی ایک سچی خبر لے کر کے آیا ہوں. سبا بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے. ایک عورت ہے جو ان کے حکمران ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس خاتون کا نام بلقیس تھا, بلقیس بنت شراحل. تو وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے. یہ بھی اس کو ایک عجیب سی بات لگی, اور اسے ضرورت کی ہر چیزیں عطا کی گئی ہیں. مطلب ملک کی حفاظت کے لیے جس فوج کی ضرورت ہے, ملک کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, ان کی رہائش کے لیے جن چیزوں کی, مطلب جو بھی چیز ہے ان کو ساری چیزیں مہیا کی گئی ہے, اور اسے ضرورت کی ہر چیزیں عطا کی گئی ہے, اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا تخت اتنا عظیم الشان تھا کہ یہ سونے سے بنایا گیا تھا اور ہیرے جواہرات سے یہ جڑا ہوا تھا. اور جس محل کے اندر تھا, یا روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو محراب تھے, یا اس کے محل میں جو محراب تھے, کھڑکیاں تھی, وہ مغرب کے جانب 360 کھڑکیاں تھی, اور مشرق کے جانب بھی 360 کھڑکیاں تھی, محراب تھے. اور ان محراب کو اتنا سائنٹیفک بنایا گیا تھا کہ سورج ہر دن اپنے اینگل کو بدلتا ہے, تو سورج نکلتا تھا ایک کھڑکی سے, ایک محراب سے, اور ڈوبتا بھی تھا اسی محراب سے. پھر دوسرے دن دوسرا, پھر تیسرے دن تیسرا, ایسے کر کے 360 سے وہ تقسیم کیا گیا تھا. تو بہرحال وہ بتاتا ہے, اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے, اور اس کا تخت بہت ہی عالیشان ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا. یہاں تک اگر آپ غور کریں تو کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے. بھائی آپ اس فوج کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دیش چلے گئے, اور اس دیش میں ایک رانی راج کرتی ہے, اور اس کا تخت اس کو ہر عیش و آرام کی چیز دی گئی ہے. تو وہ ایک رانی ہے, ایک پورا دیش چلاتی ہے, تو اسے ضرورت کی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی. اور اس کا تخت بہت عالیشان ہے, تو تخت بادشاہوں کے عالیشان ہوا ہی کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں تمہید, کہ اصل بات کے پہلے اس نے تمہید باندھا, اور اللہ رب العزت کو اس حدود کی تمہید اتنی پسند آئی کہ قرآن مقدس کا اسے حصہ بنا دیا, کہ قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے اور ایک ایک لفظ پر ثواب حاصل کریں گے. اللہ اکبر. تمہید کسے کہتے ہیں؟ جیسے کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آدمی مر گیا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کل کے ایکسیڈنٹ میں ایک مر گیا,
ہم یہ کہیں گے کہ ایک گاڑی 100 کی اسپیڈ سے جا رہی تھی، ادھر سے ایک کار 100 کی اسپیڈ سے آ رہی تھی، اور ایک بریکر آیا اور اس میں کودی اور آپس میں ٹکرائی اور اس طرف جا کر کے پھینکائی، وہ 3 جو ہے بار وہ پلٹی، اور اس کے بعد وہ گری، اور گرنے کے بعد جب اس میں دیکھا گیا تو ایک شخص جو تھا اسے سر پہ مار لگی اور پھر وہ مر گیا۔ اصل جو خبر تھی وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی کا انتقال، یہ خبر تھی، لیکن اس کے پہلے جو اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو بات کی گئی ہے اسے تمہید کہتے ہیں، اس بات کو مزین بنانے کے لیے یا اس بات کی اہمیت کو بتانے اور جتانے کے لیے۔ تو حدود اصل بات کو کرنے کے پہلے اس کی آگے پیچھے کی بات، اس کی تمہید کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس تمہید کو پسند کیا۔ پھر وہ اصل بات کرتا ہے آیت نمبر 24 کے اندر، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کون اس کے تعلق سے فرماتا ہے، اور شیطان نے اس کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، بہت سجا دیا ہے، پرکشش بنا دیا ہے۔ مطلب وہ ایسے سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں وہی چیز بہت اچھی لگتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ محراب بنائے گئے ہیں، اس کے نکلنے کے لیے، اس کے ڈوبنے کے لیے، اور ساری قوم مل کر کے بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر رہی ہے کہ خالق کائنات کا حق ایک مخلوق کو دیا جا رہا ہے۔ پھر انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، مطلب شیطان کے ذریعے سے انہیں ایسا مزین کر کے شیطان نے اس کے شرک کو پیش کیا ہے کہ اب وہ راہ حق سے دور ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتی، مطلب دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اب اس کی تڑپ اور وہ وجہ کہ اس نے جان کی بازی کس وجہ سے لگائی تھی اور بادشاہ کی قربت سے دور ہو جانا اس نے کیوں پسند کیا تھا، وہ کہتا ہے یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے۔ پھر سے غور کریں، یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے، میں یہ چاہتا ہوں یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، یہ اسے پسند نہیں آیا، یہ اس کے برداشت کے باہر تھی۔ مجھے بادشاہ مار ڈالے، میری قربت، اس کی قربت سے میں دور ہو جاؤں، سب کچھ چلے گا، لیکن میرے خالق کا حق کسی اور کو دیا جائے، یہ اسے برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ رہے جو انہیں آسمان سے بارش برسا کر کے اور زمین میں سے ان کے لیے رزق نکال کر کے دیتا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ، اس خالق کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ غداری، اس کا حق مخلوق کو دیا جا رہا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور تم ظاہر کرتے ہو، تمہارے ہر نقل و حرکت پر وہ قادر ہے، وہ جان رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو۔ اور پھر آخر میں آیت نمبر 26 کے اندر فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر کے، یہ ہے وہ وجہ جو ایک معمولی سے، جو ہماری نظر کے اندر ایک معمولی سا پرندہ ہے، اس کی غیرت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے اور وہ خاموشی سے دیکھ لے، اسے چھوڑ کر کے وہ اپنی دنیا میں مست ہو جائے، بادشاہ کی قربت وہ پسند کرے اور اس کے ساتھ جانا وہ پسند کرے، یہ چیز اس نے برداشت نہیں کیا۔ حدود کیوں روکنا چاہتا تھا؟ دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں، حدود کیوں روکنا چاہتا تھا؟ لوگوں کو شرک سے کیوں روکنا چاہتا تھا؟ کیا لوگوں کو شرک سے روکنا حدود پر فرض تھا، فرض عین تھا؟ کیا شرک سے نہیں روکے گا تو اس کے اوپر عذاب آئے گا؟
کیا وہ شرک سے نہیں روکے گا تو وہ مفلحین میں سے نہیں شمار کیا جائے گا؟ اگر وہ توحید کی دعوت نہیں دیتا ہے اور شرک سے نہیں روکے گا تو کیا وہ مفلحین میں شمار کیا جائے گا؟ اس کے پاس تو بہت بڑا عذر تھا کہ اس کی زبان وہ نہیں جانتے. اس کے بچنے کے لیے اگر یہ سب کچھ بھی ہوتا تو اس کے پاس بہت بڑا عذر تھا. کیا وہ ملکہ سبا کو اور ان لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا تو اسے جنت ملے گی؟ نہیں دے گا تو جہنم ملے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے وجود کے لیے. ہمارے لیے ہے کہ شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا یہ ہمارے پر فرض ہے، دعوت کا کام، اور فرض عین ہے. اس کی دلیل میں بارہا دے چکا ہوں. دوسرا، شرک سے اگر نہیں روکے تو عذاب کے مستحق ہوں گے. تیسرا، مفلحون میں سے شامل نہیں ہو سکتے. تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو برائی سے روکے بھلائی کا حکم دے، اور یہی ہے فلاح پانے والے. اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا. اور سورہ عصر کے سے بھی مطابق وہ فلاح نہیں پا سکتا جو اس کام کو نہ کرے. اگر کام کریں گے تو جنت کے مستحق ہوں گے اور نہیں کریں گے تو جہنم کی. یہ ساری چیز ہمارے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں نہیں ہے پرواہ؟ اور اس کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے لیے دعوت کا کام کرتے یا نہیں کرتے، ان کے لیے آسمان سے وحی آ گئی تھی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، لیکن اس کے باوجود بھی نبی مکرم کا حکم ہوا تو سب اپنے ملک کو چھوڑ کر کے، جبکہ مکہ اور مدینہ کی زمین سے اچھی کوئی زمین نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا کوئی شہر نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کے عظیم گھر ہے وہاں پر، لیکن اس کے بعد بھی صرف 10,000 قبریں صحابہ اکرام کی ملتی ہے. کہاں چلے گئے یہ 1.25 لاکھ جو حجۃ الوداع میں تھے؟ یہ سب پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اس پیغام کو لے کر کے. مکہ کی نماز کا ثواب آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہے؟ مدینہ کی مسجد کی نماز کا ثواب اتنے بڑے بڑے 50 ثوابوں کا اور 1000 ثوابوں کا کو چھوڑ کر کے وہ نکل گئے وہاں سے، جبکہ ان کے لیے جنت اور جہنم کا مسئلہ نہیں تھا، آسمان سے وحی آ چکی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ معصوم عن الخطا کا خطاب دے دیا گیا تھا، آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا گیا تھا دنیا میں، آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جانے کا وعدہ کر دیا جا چکا تھا، آپ کو ان کی جنت دکھا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود دن اور رات آندھی اور طوفان کے حوالے کیوں کر دیا اپنے آپ کو؟ یہ ہے اصل میں تعلق باللہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت صحیح طور پر، یہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کہ اللہ کا حق غیر کو دیا جائے اور اللہ والا، اللہ کو جاننے والا خاموش ہے. یہ نہیں ہو سکتا. حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، حق اللہ علی العبید، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. حق کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ کے لیے نعوذ باللہ مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ اس کے لیے کوئی مثال نہیں. ایک مرد کا حق اس کی بیوی اگر کسی اور کو دے تو جو اس کا دوست ہے یا اس کا رشتہ دار ہے یا اس کا پہچاننے والا ہے اس کا خون کھولے گا اور جا کر کے اس کی کالر پکڑے گا کہ تو میرے دوست کا حق اس کو دیتی ہے یا میرے بھائی کا حق اس کو دیتی ہے. ہوگا نہیں ہوگا ایسا؟ آپ کا حق آپ کا بچہ کسی اور کو دے اور یہ کہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پال پوس کر کے پیدا کر کے بڑا کیا ہے. وہ ساری کائنات کا خالق مالک جس نے کان، آنکھ اور دل دیا ہے، جس نے جسم دیا ہے، جس نے ہوا اور پانی دیا ہے، اس کا حق، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس اللہ کے لیے کٹنے اور مرنے والے ہیں، اس کا حق سر عام اور میلے اور ٹھیلے لگا کر کے دیے جا رہے ہیں، یعنی آتش بازیوں کے ساتھ اور گانے اور بجانے کے ساتھ اس کا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا تعلق ہے اللہ رب العزت سے؟ یہ کیسی پہچان ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ پہچان ہی نہیں ہے. اگر واقعی ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے، اس سے محبت ہو جائے، تو اس کے غیر کو کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے.
اور افسوس کی بات کہ بعض گھروں کے اندر شرک ہوتا ہے، بیوی نے تعویذ اور دھاگے لٹکائی ہوئی ہے، بچے نے شرک کر رہا ہے، اور کوئی دوسرے شرک کر رہے، اس کے خاندان میں شرک ہو رہا ہے، اس کے رشتہ داروں میں شرک ہو رہا ہے، اس کے پڑوسیوں میں شرک ہو رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اصل میں یہ خود توحید نہیں جانتا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں آپ، اور آپ کہیں گے کہ نبی مکرم تھے وہ، اس لیے آپ کی یہ کیفیت تھی، لیکن صحابہ کرام کا بھی آپ دیکھیں، اور مخلوق، ہر مخلوق۔ آج میں آپ کو کچھ مثالیں بتاتا ہوں کہ اس شرک کو دیکھ کر کے سورہ مریم کی اگر آپ آیت پڑھیں، آخر آیت، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر، ان کے شرک کو دیکھ کر کے، زمین شک ہو جائے، انہیں پھاڑ کر کے اندر گھسا دے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے۔ اگر اللہ نہ تھامے تو ان کے شرک سے یہ مخلوق اس قدر غضبناک ہوتی ہے کہ انہیں تباہ اور برباد کر دے۔ حشر کے میدان میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جہنم چیخے گی، چلائے گی کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا، کس کے لیے؟ انہی مشرکوں کے لیے، انہی اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ مطلب دنیا کی کوئی مخلوق شرک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ اشرف المخلوق اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا حق غیر کو دیا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ کیا ہو گیا ہماری غیرت کو؟ اصل میں ہم نے جانا نہیں ہے، اصل تو یہ ہے۔ ورنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال دیکھیں، فلا اللہ کا باقی اور نفس کا اللہ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی مکرم، اگر یہ ایمان نہیں لائے گے تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اس قدر فکر، اس قدر ٹینشن۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جب طور سے جب وہ لوٹ رہے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا، جبکہ اللہ رب العزت نے وہاں بتا دیا تھا کہ تمہارے پیچھے، تم نے موسیٰ آنے میں جلدی کر دی ہو، اور تمہارے پیچھے آپ کی قوم نے شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، آپ غصے میں آئے۔ لیکن جب اپنی آنکھوں سے شرک کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ جلال اور وہ غصہ پیدا ہوا کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچے اور تختیوں کو زمین میں ڈال دیا۔ وہ تختی جو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، توریت، اس قدر غصے میں آئے کہ تختیوں کو پھینک دیا، ڈال دیا، اور اپنے بھائی جو وقت کے نبی ہیں اور 3 سال بڑے ہیں، سگے بھائی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ان کے داڑھی اور بال کو پکڑ کر کے اور گھینچنے لگے اور کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کس چیز نے میری اطاعت سے تمہیں روکا؟ کس چیز نے تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور شرک لوگ کر رہے ہیں اور اس سے روک دیا تمہیں؟ کس قدر غضبناک کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تم یہاں خود سکون سے بیٹھے ہوئے۔ ایسا غصہ کہ عذر بھی نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، شرعی عذر نہیں پوچھا۔ پھر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، مطلب انہیں غیرت یاد دلائی کہ میں تیرا سگا بھائی ہوں، نبی ہوں وقت کا، میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کیا، ممکن تھا کہ وہ میرا قتل کر دیتے، ایک جگہ یہ آتا ہے، اور ممکن تھا کہ ان کے اندر فرقے ہو جاتے۔ شرعی عذر پیش کیا کہ میں نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی، میں نے توحید کی دعوت نہ دی، ایسا نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ ایک الگ میٹر ہے کہ کیوں ایسا کہا۔ یہاں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نبی کی، ایک اللہ کے جاننے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، شرک کو دیکھ کر کے وہ کیسا کھولتا ہے۔ وہ کسی حالت میں وہ شرک کو بتا اپنے رب کے ساتھ جو خالق کائنات ہے اس کا حق کسی اور کو دیا جائے اور اس کے اوپر عیب لگایا جائے۔ یہ عیب ہے اصل میں کہ ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دربار میں جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تو نہیں دے سکتا، اس وجہ سے تیرے در کو چھوڑا گیا ہے۔ تو اولاد نہیں دے سکتا، تو ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتا، تو ہماری بیماری کو دور نہیں کر سکتا، اس لیے تیرے در کو چھوڑ کر کے وہاں گئے۔ اور دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ تو رحمان نہیں ہے، تو معاف نہیں کرے گا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو سنے گا، اور وہ جو ہے وہ رحیم ہے اور وہ تیرے تک خبر پہنچائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ عیب اس طرح لگایا جا رہا ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اسی جرم کے بنا پر اللہ رب العزت نے ملکوں کو اللہ نے تباہ اور برباد، اور قوم کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا ہے، کہیں بندر اور سور بنا کر کے ختم کیا،
کہیں پانی میں ڈبا ڈبا کر کے ختم کیا، کہیں آسمان سے انگارے برسا کر کے ختم کیا. ایسا غضبناک ہوتا ہے خالق کائنات اس شرک سے. اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ شرک والوں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. مشرک اگر شرک کی حالت میں مرے گا، ایسا غضبناک جرم جو خالق کائنات کو اس طرح ناگوار ہے، اور وہ شرک ہو رہا ہے، اور ہماری غیرت کے اندر ذرا سا بھی فرق نہیں آ رہا. وہاں سے ہم نکل جا رہے ہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ. بعض دفعہ تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہوں مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو اب توحید کا علم بردار کہتے ہیں کہ ہنستے ہوئے نکلتے ہیں وہاں سے، جہاں یہ شرک کر رہا ہے. کیا ہو گیا غیرت کو؟ ابھی ہم نے اصل اگر آپ غور کریں اس بات پر، میں اس کو رکھ نہیں پا رہا ہوں آپ کے سامنے میرے پاس میری علم کی کمی کی وجہ سے، کہ واقعی یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے جاننے والے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے ہم کو. کل حشر کے میدان میں، اچھا یہ بھی غور کریں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر کے آئے تھے بنی اسرائیل پر 40 راتیں پوری کر کے، اگر کوئی صحابی واپس لوٹ کے تو نہیں آ سکتے، اگر آ جائیں تو کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ اگزامپل کے طور پہ عمر فاروق آ جائیں، کس کے گھر میں جانا پسند کریں گے؟ اور آئیں گے تو کیا کریں گے؟ شرک اور بدعت کا بازار گرم ہے، اور ہم اپنی عبادتوں اور اپنی ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں. کائے کی عبادت ہی؟ بہرحال ایک ہم حشر کے میدان میں انبیاء کو چہرہ دکھانے کے قابل، صحابہ کو چہرہ دکھانے کے قابل تو بہت دور کی بات ہے، محدثین کو چہرہ دکھانے کے قابل تو بہت دور کی بات ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدود کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. زبان نہیں ہے اس کے پاس، لیکن دل کی تڑپ آپ دیکھیں کس قدر ہے. اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا اس واقعے کو. جان کی بازی ابھی نہیں، ایک اور جگہ وہ جان کی بازی لگائے گا آگے. بادشاہ ناراض ہو جائے وہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے، لیکن یہ میرے رب کا حق ایک سورج کو دیتا ہے. میرا رب وہ جو اسے زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے. میرا رب وہ جو اس کی کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے. میرا رب وہ جو عرش عظیم کا رب ہے. اس کو چھوڑ کر کے یہ سورج کو سجدہ کرتا ہے. کیا تڑپ تھی ہے. یہ ہے جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو اللہ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے غیر کو برداشت نہیں کر سکتا. نہ وہ گھر میں برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ خاندان میں برداشت کر سکتا، نہ رشتہ داری میں برداشت کر سکتا. وہ کہیں برداشت نہیں کر سکتا شرک کو. ابھی اصل میں ہم نے شرک کو نہیں جانا، شرک کی قواعد کو نہیں جانا، اور توحید یعنی اپنے رب کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی. تعلق باللہ تو بہت دور کی بات ہے. آگے چلتے ہیں. یہ بات جب سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور یہ سجدہ تلاوت بھی ہے، یہاں پہ سجدہ کر دیجیے گا بعد میں. جب یہ پوری بات سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ اچھا میری سلطنت میں ایسا ہو رہا ہے، مجھے خبر نہیں، تو ہمیں اگر کوئی ایسی خبر لے کر کے آئے اور دے، کوئی ایسا شخص جس کی زبان بھی نہیں ہے، اشارے اور کنایے سے ہمیں بتائے، یا خیر سلیمان علیہ السلام تو اس کی زبان جانتے تھے، ملکہ سبا نہیں جانتی تھی، اس لیے ملکہ سبا کو اس نے ہاتھوں ہاتھ دعوت نہیں دیا. حدود نے مجبور تھا بیچارہ، کیسے دیتا وہ ہاتھوں ہاتھ دعوت؟ تو دعوت نہیں دے سکتا تھا تو دعوت دینے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلیمان تم نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں ایسے دیش سے آ رہا ہوں جس کے دیش کا نام سبا ہے، وہاں ایک رانی راج کرتی ہے، اس کو ہر عیش و آرام کی چیز اللہ رب العزت دی ہے، اور وہ خالق کائنات. پھر وہ پورا واقعہ مطلب میں نہیں دے سک رہا ہوں، تمہیں دینا ہوگا. اللہ کی حق مخلوق کو دیا جا رہا ہے.
تو اس خبر کو سن کر کے اس سے یہ بھی چیز پتا چلی کہ اگر ہم دعوت نہیں دے سکتے ہیں تو جو دعوت دے سکتا ہے اس تک تو جا سکتے ہیں، اس فکر کو لے کر کے تو جا سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے اصل میں فکر اگر دل پر ہوگی تو اللہ رب العزت کام لے گا۔ اللہ آپ کے علم کا محتاج نہیں ہے، آپ کی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے کام کرانے کے لیے کسی چیز کا، اللہ ہے وہ تو دل کی تڑپ دیکھتا ہے، اس حدود کی تڑپ کہ بادشاہ سے دوری بھی منظور ہے اور قتل ہو جانا بھی منظور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے یہ منظور نہیں۔ تو وہاں کی خبر آ کر کے دیتا ہے کہ آپ دعوت دیں گے، تو ایسی کوئی خبر ہمارے پاس لے کر کے آئے، اگزامپل کے طور پہ کوئی آ کر کے بتائے کہ آپ کا بھتیجا شرک کر رہا ہے، اس کے گلے کے اندر کوئی چیز دیکھی گئی، وہ کسی مزار پہ پایا گیا، وہ کسی آستانے پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ تمہارے محلے میں ایسا ہوا، تمہارے محلے میں ایک شرک کا اڈا بن گیا، کوئی آ کر کے بتائے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اللہ ہدایت دے انہیں، جانا ہی نہیں شرک کو۔ ایک بہت بڑے عالم روزانہ وہ توحید کا درس دیتے، ایک دن شاگرد ان سے کہتا ہے کہ آ کر کے عالم صاحب بیٹھے اور کہا کہ نکالو آج توحید پر بات ہوگی۔ تو ایک شاگرد نے کہہ دیا روز روز توحید توحید، سن لی انہوں نے، کہا کہ تمہارے محلے کے کنارے میں ایک بستی ہے، مطلب دوسری بستی، وہاں پہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، لڑکوں نے آستین چڑھا دی کہ اسے بستی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مجرم ہمارے گاؤں میں رہے، ہمارے علاقے میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے گاؤں سے فوراً نکالا جائے، یہ گندگی پھیلا رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ بہت ناراضگی، آستینیں چڑھ گئی، کہا ٹھیک ہے۔ کچھ بات کرنے کے بعد پھر دوسری بات رکھتے ہیں، تمہارے شہر کے اندر کسی نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے شرک کا یعنی عبادت خانہ بنا لیا، شرک کا اڈا بنا لیا۔ لڑکے لوگ کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ استاد نے کہا ابھی تم شرک نہیں جانے، تم شرک سے اب گئے، توحید کے تعلیم سے اب گئے کہ یہی روز بیان کرتے ہیں۔ اگر تم شرک کو جان لیتے تو جانتے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اس کے سامنے زنا، مرڈر، چوری یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ گناہ دنیا کے سارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کے سامنے، شرک کے سامنے۔ تم ابھی شرک کو جانے ہی نہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ہے بڑا ظلم، اللہ کا حق کسی کو دیا جا رہا اور تم نے کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور چھوٹے گناہ کے اوپر تمہاری آستینیں چڑھ گئیں۔ تو اصل میں ہم نے نہیں جانا شرک کو۔ تو بہرحال حدود نہیں بیان کر سکا، وہاں پر توحید کی دعوت نہیں دے سکا، کیونکہ وہ مالکن یا رانی وہاں کی جو تھی وہ نہیں سمجھ پاتی اس کی زبان کو۔ تو یہ آ کر کے بادشاہ کو یعنی وقت کے نبی کو، جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں طاقت سے بھی اور دعوت سے بھی، دعوت اور طاقت دونوں، جب ہماری ملکیت میں کوئی چیز ہوگی تو وہاں پہ دعوت بھی دی جائے گی اور طاقت کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ہماری بیوی اگر کرے، بچے اگر کریں، ہمارے گھر کے کوئی افراد کریں، ہمارے خاندان کے کوئی افراد کریں اور ہم ان کے حاکم ہیں، تو وہاں پر ہمیں دلائل بھی پیش کرنا ہوگا اور طاقت بھی استعمال کرنا ہوگا۔ دوسری جگہ تو ہم طاقت استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حق کی بات آئی تو، اپنے حق کی بات آئی تو پوری طاقت استعمال ہوگی۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی قبضہ کر لے، وہ ہمارے گھر میں ہماری جائیداد میں شریک ہو جائے، ہماری دکان میں شریک ہو جائے، ہمارے بچوں میں شریک ہو جائے، بیوی میں شریک ہو جائے، پوری طاقت دکھائی جائے گی۔ خالق کے کائنات میں کوئی شریک ہو جائے، کوئی طاقت نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایکشن لیا، یہ ہے سنت۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ کیا آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم فوراً اس کا ایکشن لیں گے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 28،
میرا یہ خط لے کر کے جا اور اسے ان کے طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ، سو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اب حدود کے اندر یہ جو تڑپ تھی اور اللہ کی محبت کہ غیر کی عبادت نہیں ہوگی اور یہ لوگ بھی جہنم میں نہ جائیں، اصل میں دائی کے اندر دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک تو اللہ کا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے اس لیے وہ جان کی بازی لگا لیتا ہے، اور دوسرا یہ جو مخلوق ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آدم ذات ہے، یہ جہنم میں جا رہی ہے اور جہنم کو اس کو بچانا ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہے اس کی فکر کی، چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ ایک تو کہ میرے خالق کا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے، یہ اس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ آدم ذات ہے، یہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس کے اندر جلے گا، یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیز مل کر کے اس کے اندر فکر کے اندر اضافہ کرتی ہے اور اس کو بے چین کر دیتی ہے، نہ دن میں اس کو سونے دیتی ہے، نہ رات کو اس کو چین لینے دیتی ہے۔ ایک جو واقعی توحید پرست ہے، اللہ رب العزت کا جاننے والا ہے۔ تو یہ تڑپ کے جب آتی ہے انسان کے اندر تو اللہ رب العزت فوراً کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کام لیا حدود سے۔ جب ہمارے اندر بھی یہ تڑپ آئے گی تو اللہ ہم سے کام لے گا بغیر زبان کے۔ اللہ اکبر، زبان نہیں ہے حدود کے پاس لیکن اللہ کام لے رہا ہے۔ اللہ ایسا قادر ہے۔ اور کیسے کام لیا؟ سلیمان نے کہا کہ یہ میرا خط لے کر کے جا اور اس کے طرف ڈال، اور ہٹ کر کے اس کو دیکھنا وہ کس نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اپنی بات رکھنے کا انداز اور اصول اللہ رب العزت سکھا رہا ہے، جو آج مارکیٹنگ میں سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا پروڈکٹ رکھیں تو جو آپ کا کسٹمر ہے آپ اس کی فیس ریڈنگ کریں، اور اگر اس کی فیس ریڈنگ کر کے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اپنے پروڈکٹ کو آگے اور بیان کرتے جائیں گے۔ 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے وہ ٹرک کو پہلے بتا دیا۔ سلیمان السلام کہتے ہیں کہ خط دیکھنا، دینا اور بھاگنا نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کر کے فیس ریڈنگ کرنا، دیکھنا کہ وہ کس نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ اب یہ حدود بھی توحید پرست ہے، جیسے بلال احد احد کہتے تھے، پٹتے جاتے تھے، اس انداز میں یہ حدود بھی جاتا۔ اچھا اب یہاں پہ غور کریں کہ ہمیں کوئی کہے کہ امریکہ میں اللہ کے قانون کے علاوہ، اللہ کی مشیت کے علاوہ لوگ جی رہے ہیں، امریکہ کے بادشاہ کو قرآن لے جا کر کے دو اور اس سے کہو کہ عیسیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ سنتے دیکھتے اور پکڑتے نہیں ہے، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، یہاں پہ شراب نہیں ہوگی، یہاں پہ زناکاری نہیں ہوگی، یہاں پہ چوری نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، یہ قانون ہے، اس قانون کے حساب سے چلنا ہے۔ آپ اور میں، ہم میں سے کون ہے جو ہمت کرتا ہے؟ یہ جس کو حقارت کی نظر سے ایک پرندے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی جرت دیکھیے آپ۔ ہمیں ڈر لگے گا کہ بادشاہ اس طریقے سے ہمارا مرڈر کرے گا کہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلے گئے۔ خط لے جا کر کے دینے کی ہمت، قرآن لے جا کر کے دینے کی ہمت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حدود اس خط کو لے کے جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق اپنے پر میں پھنسا کے لے جاتا ہے، دوسرے روایت کے مطابق اپنے چونچ میں لگا کر کے پھنسا کر کے لے کر کے جاتا ہے، اور محراب سے داخل ہوتا ہے۔ کیوں محراب سے داخل ہوتا ہے؟ محراب سے 360 کھڑکیاں ہیں، وہاں سے اصل میں سورج نکلتا اور سورج کی ان لوگ سجدہ کرتے تھے، اور پھر پیچھے والے مشرق سے جب سورج ڈوبتا اور پھر وہ محراب سے ڈوبتا، اس کھڑکی سے ڈوبتا، اور ایک طرف کی کھڑکی سے نکلتا دوسرے طرف کی کھڑکی میں ڈوبتا، دوسرے دن دوسرے طرف کی کھڑکی سے نکلتا دوسرے طرف کی کھڑکی میں ڈوبتا، ایسے 360 دن وہ جو اینگل بدل رہا ہے، 360 محراب سامنے اور پیچھے ہیں، اس محراب سے داخل ہوتا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ یہاں سے آتا ہے نا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ملکہ سبا کے سامنے خط رکھتا ہے۔ ملکہ سبا ایک پرندے کے ہاتھ میں پرندے کے ذریعے سے خط کو دیکھ کر کے ویسی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ کسی بادشاہ کا خط اس طریقے سے آئے۔ بہرحال وہ خط کو اٹھاتی ہے اور یہ محراب پیچھے کھڑے ہو کر کے اور پیچھے روک کر کے اور فیس ریڈنگ کر رہا ہے حدود، ابھی بھاگا نہیں وہاں سے کہ کیا نتیجے پہ پہنچتی ہے، کیا ایکشن لیتی ہے وہ اس خط کا۔ ڈر نہیں ہے اس کو کچھ۔ اس
اس سے کام میں جان چلی جائے، اس سے بہتر کوئی جان نہیں ہو سکتی۔ آدمی مرتا کس کے لیے؟ کسی عورت کے لیے مر رہا ہے، اولاد کے لیے مر رہا ہے، دولت کے لیے اور شہرت کے لیے مر رہا ہے۔ یہ موت، اس سے اچھی کوئی موت نہیں ہو سکتی جو خالق کائنات کے لیے جائے، اسے کوئی ڈر نہیں، ہٹ کر کے دیکھ رہا ہے وہ۔ ملکہ سبا نے اس خط کو اٹھایا اور پڑھا اور کہتی ہے، ملکہ سبا نے کہا، آیت نمبر 29، ملکہ سبا نے کہا، اے میرے سرداروں، انہوں نے فوراً اپنا درباری تخت، اپنا دربار جو ہے وہ طلب کیا۔ دربار طلب کیا یعنی پارلیمنٹ قائم کی گئی، پورے منتری منڈل آ گئے، یعنی پورے وزیر اکٹھا ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 وزیر تھے، اور ایک وزیر کے نیچے 12,000 لوگ، 12,000 انٹو 12,000۔ خیر یہ کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، لیکن ایک دیش ہے، یہ تو سمجھ لیں آپ کہ بہت بڑا دیش ہے یہ۔ اس کے پورے وزیر جب آ کر کے بیٹھے اور ملکہ سبا نے ان کے سامنے یہ بات کو رکھا، کیا کہتی ہیں وہ؟ ملکہ سبا نے کہا، میرے سرداروں، بلا شبہ میرے طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، یعنی اونچا اور بلند، گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، اونچا اور بلند یعنی شاہی فرمان میرے طرف ڈالا گیا ہے، ایک عظیم خط میرے طرف پہنچایا گیا ہے۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا اسٹارٹ میں کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ سلیمان کی طرف سے، اور بے شک اس کا آغاز یعنی اس کا مرکزی مضمون، اس کی شروعات، بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم کرنے والا، جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، یعنی اس کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ یہ مستقل آیت ہے جو قرآن مقدس کے اندر یہاں پہ نازل ہوئی، ورنہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا ہے، لیکن آیت کے مطلب سورت کے اندر یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی سے نازل کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے، اور پھر اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے کی سرکشی نہ کرنا، مطلب میرے مقابلے کے بارے میں سوچ کر کے سرکشی نہ کرنا، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ یہ ہے دعوت کا اصول جو صحابہ اکرام کا بھی تھا، ائمہ اکرام کا بھی ہے، کہ یہ ہے توحید، اور اگر نہیں مانتے ہو تو تمہیں جینے کا حق نہیں، یا تو تم زندہ رہو گے یا ہم رہو گے۔ میرے سے لڑنے کی گستاخی نہیں کرنا، میرے سے مقابلے کی گستاخی نہیں کرنا، اور فرما بردار ہو کر کے چلے آؤ۔ ملکیت اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ہے، بادشاہ اللہ رب العزت نے سلیمان کو بنایا علیہ السلام۔ پہلے دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور توحید کی دعوت بہت جامع انداز میں، ہم بچپن سے اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آئی اس کلمے سے۔ ملکہ سبا کو توحید سمجھ میں آ گئی اس کلمے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا چیز، اللہ کے نام سے ہوگا۔ دن کا آغاز جو تو سورج کے نام سے کرتی ہے، اس وجہ سے کرتی ہے کہ تو نے اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہے، اور جو بھی انسان دن کا آغاز جس کے نام سے کرتا ہے، آپ غور کر لیں کہ کوئی ہر ایک پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی اگربتی لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی پانی کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی فلاح کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جو توحید پرست ہے وہ خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ اللہ کے نام سے شروع، اور وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے تیرے اوپر کہ تجھے عزت دے دے، تجھے رزق دے دے، تجھے بیماری سے بچا لے، تجھے سکون اور اطمینان دے دے۔ وہ رحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمان نہیں، اور وہی رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ توحید سے بھرا ہوا یہ لفظ ہے، اسی پہ وہ سمجھ گئی کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اگر میں نے نہیں مانی تو یہ دھمکی دے رہا ہے یہ خط کہ لڑنے کی کوشش مت کرنا، سرکشی کی کوشش مت کرنا، تابع فرمان ہو کر کے چلے آؤ۔ اے وزیرو، میرے پاس یہ خط آیا ہے، کیا کہتے ہو تم؟
کچھ وقت ہے، تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، مطلب اسے تو تم کو ماننا ہوگا کیونکہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے. یہ دھاگا تمہاری زندگی کو نہیں مٹا سکتا، بڑھا سکتا. یہ کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی پتھر تمہیں زندگی اور موت نہیں دے سکتا، تمہیں سکون اور اطمینان نہیں دے سکتا، تمہیں بیماری سے دور نہیں کر سکتا، تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتا. یہ ہماری بھی دعوت ہونا چاہیے ہمارے گھر کے اندر، جہاں پہ ہماری ماتحت ہے، جو ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں. بہرحال یہ بات ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے سامنے رکھا، اپنے وزیروں کے سامنے رکھا. تو وزیر کہتے ہیں آگے آیت نمبر 32، بلا شبہ ملکہ سبا نے کہا. اچھا، اس کے بعد بھی ملکہ سبا کہتی ہیں، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. مطلب میرے پاس یہ خط آیا ہے، مشورہ طلب کر رہی ہیں ان منتریوں سے یا وزیروں سے. کسی معاملے کا فیصلہ، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی ہوں جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو، یعنی جب تک تمہارا مشورہ نہ مل جائے، تمہاری اجازت نہ مل جائے، جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہوں. اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. ہمیں اپنی عقیدت کو چھوڑنا ہوگا یا ہمیں لڑنے کے لیے تیار ہونا ہوگا. یہ بڑا مسئلہ ہے. جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے شرک چھوڑنا ہوگا یا مجھے چھوڑنا ہوگا، اپنے بچے سے یہ کہے کہ تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا یا شرک چھوڑنا ہوگا. ایسا مسئلہ تھا کہ تمہیں لڑنا ہوگا باقاعدہ یا اس شرک کو چھوڑنا ہوگا. میرے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے اور میری ملکیت میں رہا جائے، میرے گھر کے اندر میرے حفاظت میں رہا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں کسی مشرک کا سکون بنوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو منتری یا وزیر یا وہاں کے جو سردار تھے وہ کیا مشورہ دیتے؟ انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں. ہم قوت والے سے مراد ہم طاقت والے بھی ہیں، ہمارے پاس افراد بھی ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، یعنی لڑنے کے سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے. ہم ہر طریقے سے قوت والے ہیں، افراد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اور اسلحہ کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو لوگ ہیں. ہمیں لڑنے کی پوری ترکیب آتی ہے. ہم جنگی لوگ ہیں، ہم اس سے منہ پھیرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے. یعنی اپنا انہوں نے بتا دیا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی عقیدت کے لیے، کہ ہمارے باپ دادا سورج کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ہم اپنی عقیدت کے لیے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار. ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ بادشاہ ہیں، آپ دیں گی. اب ملکہ سبا کیا کہتی ہیں؟ آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. مطلب آپ حکم دیجئے اور آپ جو حکم دیں گے ہم اسے دیکھ لیں گے. مطلب آپ کے حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے. اس نے کہا، ملکہ سبا کہتی ہیں. اور دیکھیں آپ کتنی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں، اور ویسے بھی ایک دیش کی رانی ہے، بادشاہت کر رہی ہیں، تو کیوں نہ ہو. وہ اللہ رب العزت وہ صلاحیت انسان کو دیتا ہے، پھر اس کے بعد منصب بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے. مطلب جنگ ہوگی تو وہ بادشاہ جب ہمارے دیش میں آئیں گے تو شریف لوگوں کو، باعزت لوگوں کو، یعنی بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ان کے اوپر بھی ان کے وار لگیں گے. ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی کاٹا اور مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، گھروں کو توڑا پھوڑا جائے گا، کھیتیوں کو برباد کیا جائے گا. تو ایسا ہوگا. مطلب ہم جنگجو لوگ ہیں ضرور، لیکن جہاں پہ ہمارا نقصان، ان کا نقصان کریں گے ہم، وہاں پہ ہمارا بھی نقصان ہوگا. کوئی بھی جنگ جو ہے، عقل مند شخص جنگ کے لیے جلد بازی نہیں کرتا، وہ صلح چاہتا ہے. کیونکہ جنگ میں اگر وہ جیت بھی گیا تو بھی اس کے بعد بھی نقصان ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو ہمارے بھی مارے گئے، کچھ صلاحیت تو ہماری بھی ختم ہوئی، کچھ اسلحہ اور بارود تو ہمارا بھی خرچ ہوا. اس لیے وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم بھی مارے جائیں گے،
ہم کیوں نہ پہلے ہی معاملے کو سمجھ لیں کہ یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے. اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے مقابلہ کر کے اور جیت جائیں گے، اور اگر یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے پیغمبر ہے، اس کا پیغام لے کر کے ہمارے پاس آیا ہے، تو پھر ہم اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ خالق کائنات کی طرف سے منتخب ہے، یہ اس کی مدد ہوگی اس کے ساتھ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سمجھ گئی ہوں. ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے. یہ ہے زبان کا نہ جاننا. ہم نے جانا ہی نہیں زبان کو. ہم نے تو ثواب کی کتاب یا قسم کھانے کی کتاب یا جہیز میں دینے کی کتاب سمجھ لیا ہے، دم نکالنے کی کتاب سمجھ لیا. دم نہیں نکل رہا، سورہ یاسین پڑھ لو. اللہ محفوظ رکھے اس قوم کو، آمین. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ اپنی بات ملکہ سبا نے رکھا اور کہتی ہیں اور بے شک میں ان کے طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھیں گے کہ وہ قاصد کیا لے کر کے آتا ہے، مطلب کیا خبر لے کر کے آتا ہے. یعنی ٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہم ان کو کچھ گفٹ دیتے، کچھ تحفے تحائف دیتے. اگر بادشاہ ہوگا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے اس کو قبول کر لیا، ہمارے جو تحفے تحائف رہیں گے. اور تحفے کیا تھے؟ یہ تحفے میں سونا بھیج رہی تھی اور ہیرے اور موتی بھیج رہی تھی. کچھ خواتین کو بھی بھیج رہی تھی، عورتوں کو بھی، جوان لڑکیاں بھی ہیں، اس میں سونا بھی ہے، اس میں ہیرے جواہرات بھی ہیں، اور بادشاہ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ تحفے، مطلب ملکہ سبا کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ تحفے کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ایک بادشاہ ہیں، اگر وہ ہمارے گفٹ کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ایک بادشاہ ہیں، اور اس سے جنگ کرنے، اور اس سے ہمیں جنگ کرنا ہے. اور اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ نبی ہے اور ہمیں اس کا مطیع ہو جانا ہے. یہ ان کے پیچھے یہ سوچ تھی ملکہ سبا کی کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو بھیج کر کے. ملکہ سبا کے یہ تحفے لے کر کے جب ایلچی ان کے پاس پہنچتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو چنانچہ جب آیت نمبر 36 اور آخر 2 آیت، چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کیا تم مال سے مجھے خرید رہے ہو؟ آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی اس کی طرف. ایک طرف توحید کا پیغام پہنچانا ہے اور دوسری طرف دنیا ہے. کیا دنیا مجھے خرید لے گی اور اس پیغام سے روک دے گی؟ ایک چیز یہ پتا چلی کہ دائی کو خریدا بھی جاتا ہے، خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر وہ واقعی دائی ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے خرید نہیں پائے گی، کیونکہ وہ جان چکا ہے توحید کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر بک جائے گا. دیکھیے ٹیسٹ کس طریقے سے لیا جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے ایسے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. خیر یہاں تو وقت کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام جیسی ہستی ہے، تو آپ نے اس طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھی. مطلب یہ کہ سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ تحفے طائف لے کر کے، یہ ہیرے جواہرات لے کر کے، اور میں تمہیں شرک کرنے دوں، میں تمہارے شرک پہ راضی ہو جاؤں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آیت کو پوری سنیں پھر سمجھ میں آئے گی. چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. قرآن میں ابھی ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ اس کو عیش و آرام کی ہر چیز اللہ نے عطا کی تھی. تو یہ کون سی الگ چیز تھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے؟ یہ تھا وہ علم، اللہ کی معرفت کا علم، توحید. تو اس توحید کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے دیا اس سے کہیں بہتر ہے. کیا اس کا سونا چاندی لے کر کے، ہیرے موتی لے کر کے، عورتوں کو لے کر کے میں اسے شرک پر تیار ہو جاؤں، میں راضی ہو جاؤں کہ تو شرک کر؟ یعنی بیٹا پیسے کما کے لا رہا ہے تو ایک توحید پرست باپ اس کے شرک کو برداشت کر لے گا؟ بیوی اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، تو کیا ایک توحید پرست
اس کی خدمت کو برداشت کر لے گا؟ خاندان میں کوئی شرک کو کر رہا ہے تو توحید پرست کیا اس کی خاندانی حمیت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس کے شرک کو برداشت کر دے گا؟ یہ دنیا کی چمک دھمک یا دنیا کی دولت یا دنیا کی عزت ایک دائی کے قدم کو نہیں روک سکتی۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ آپ نہیں پا سکتے کہ ایک ایمان والا غیر ایمان والوں سے محبت کرے، اللہ کے دشمن سے محبت کرے، آپ نہیں پا سکتے۔ ایمان والے کی پہچان ہی ہے یہ۔ غیر ایمان والا، یہاں تو شرک کی بات ہے، ایک توحید پر شرک کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو، خریدنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے اس میں بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور دھتکار کر کے وہاں سے نکال دیے گئے۔ بلکہ تم خود ہی اپنی ہدیے کے ساتھ خوش رہو، یعنی تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ آخر آیت، تو ان کے طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسا لشکر لائیں گے، ایسے لشکر کے سے چڑھائی کریں گے۔ اللہ اکبر، تم یہاں سے لوٹ جاؤ اور ہم ایسے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں کہ تمہارے لوگوں میں سے ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی۔ مطلب ایسا لشکر لے کر کے میں آنے والا ہوں کہ تمہارے اندر وہ طاقت و جرت نہ ہوگی کہ اس سے تم لڑ سکو، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر دیں گے، کرنے والے ہوں گے، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ خسارہ اٹھانے والے یعنی خوار ہونے والے، ذلیل ہونے والے ہو کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اپنی سلطنت کے اندر کہ میری رعایا ہے، میری سلطنت ہے، اور وہاں پہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فاتح مکہ ہوئے، مکہ فتح ہوئی، تو ایک فاتح کا سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ ایک بادشاہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے اور مکہ فتح ہوا، اور آپ نے وہ نعرہ بلند کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور جب خانہ کعبہ کی منزلی کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے، مکہ والے سہم چکے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر وہ ظلم کیا ہے کہ زمین و آسمان نے ایسے ظلم بہت کم دیکھے ہوں گے، ہم نے انہیں گھسیٹا ہے، گھروں سے نکالا ہے، ہم نے قتل کیا، ہم نے پھاڑا ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ 13 سال۔ آج یہ فاتح ہو گئے، ضرور ہمارے ساتھ کوئی بڑا حکم جاری کریں گے، ہمیں قتل کا حکم جاری کریں گے، لیکن رحمت للعالمین نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک فاتح کا سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ آپ نے علی کو بلایا اور کہا حضرت علی سے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جس کسی کی بھی اس زمین پہ، اس زمین کے اندر عبادت ہوتی ہے، اسے کاٹ کر کے، اسے توڑ کر کے ختم کر دیا جائے۔ اور عصا بلایا، یہ آرڈر تھا پہلا، اور پہلا عمل آپ نے عصا بلایا اور جاء الحق وزهق الباطل کہتے ہوئے ان بتوں کو توڑ کر کے پھینک دیا۔ تو پہلا آرڈر بھی شرک کے خلاف توحید پر، اور پہلا عمل بھی توحید کا شرک کے خلاف۔ تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہمیں کیا عبرت ملی؟ اس سے ہمیں یہ عبرت ملی کہ واقعی ہم اگر توحید پرست ہیں تو ہماری غیرت شرک کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، خاص کر وہاں پر جہاں پہ ہماری پکڑ ہے، جیسے ہماری پکڑ ہمارے دوستوں میں، تو ہمارا دوست کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا دشمن ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن ہمارا بیٹا، ہمارا باپ ابراہیم نے کیا چھوڑ نہیں دیا تھا؟ ہمارا شوہر، ہم اس کا سکون بنے، یا ہماری بیوی، ہم اس سے سکون حاصل کریں؟ شرک۔ تو ان سارے واقعات سے ہمیں یہی عبرت ملی کہ شرک کے ساتھ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ملکہ سبا کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو ملکہ سبا فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، جو دولت کو ٹھکرا دے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کبھی دولت کو نہیں ٹھکراتا، وہ تو ٹیکس ہر سال وصول کرتا رہتا۔ اگر سلیمان بادشاہ ہوتے تو ہر سال وہ ٹیکس وصول کرتے رہتے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لڑیں گے، پہنچاتے رہو اتنا پیسہ۔ لیکن اس نے
دولت کو قبول نہیں کیا مطلب یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہے، کیونکہ نبی کی ایک صفت ہم پہلے بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ وہ بدلہ نہیں چاہتے، ان کا تو ایک ہی مشن، ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ خالق کائنات کا جو پیغام ہے تم اس پر عمل کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ کوئی بدلہ لے کر کے وہ رکنے والی قوم نہیں ہے، مطلب رکنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ خبر سن کر کے ملکہ سبا فوراً اپنا درباری تخت پھر سے لگاتی ہیں اور دربار تیار کرتی ہیں اور طے کرتی ہیں، اور یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ تابع فرمان ہو کر کے نکل جاتی ہیں وہاں سے۔ جب وہ نکلتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ وہ تابع فرمان ہو کر کے آ رہی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام ان کی عزت اور افزائی کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جب یہاں پہ آئے تو اپنے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کر کے آ رہی ہے، اب وہ قیمتی خاتون ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے کا واقعہ کل ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اور جو عبرتیں اور نصیحتیں ہم نے حاصل کی ہے، جو توحید کو ہم نے سمجھا ہے، کہ اللہ رب العزت اس توحید کی اہمیت کو ہم نے آج سمجھا ہے، تو اس توحید کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہے، اس توحید کو جاننے کی ہمارے اندر اے اللہ طلب پیدا کر دے، شرک کو سمجھنے کی اللہ ہمارے اندر طلب پیدا کر دے، اور ہمیں اے اللہ صحیح معنوں میں توحید پرست بنا دے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شرک سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔